نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو داؤد ابن ماجہ مروی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے موت کے بعد اسے نیکی کرنے کی کوئی صورت ہے؟ یعنی ایک سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ بتائیں کہ میرے والدین چلے جائیں دنیا سے، ان کے لیے نیکی کرنے کی کوئی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائے مغفرت کرو اور ان کے وعدے کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں سے تعلق رکھو اور ان کے دوست کو عزت کرو۔ اور ابن حبان کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ اس نوجوان نے کہا یہ کتنی عمدہ جامع بات ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اور اس پر عمل کرو۔ یعنی اس روایت سے کہتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بتائیں والدین کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کوئی عمل کیا جا سکتا ہے ان کے لیے جو ان کو ثواب ملے؟ تو کہا کہ ہاں ان کے لیے تم دعائے مغفرت کرو، یعنی نماز پڑھ کے تم دعائے مغفرت کر لو، کچھ نیاز کرا کے بھی مغفرت، یا جب بھی تم دعا مانگو ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کا جو وعدہ ہے ان کو پورا کر دو، یعنی کسی اگر وعدہ کیا ہے چلے گئے تم کو پتہ ہے تو پورا کر دو۔ اس طرح کے ان کے رشتہ داروں سے یعنی ان کے رشتہ داروں سے تم اچھی تعلق رکھو، اس سے ان کی جو انہیں نیک عمل ملیں گے۔ اور کہا کہ ان کے دوستوں کی عزت کرو، یعنی اس کے جو دوست ہوں گے اس کی تم عزت کرو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور ابن حبان میں روایت ہے کہ اس نوجوان نے کہا کہ یہ کتنی عمدہ اور جامع بات ہے، تو میرے سرکار نے فرمایا کہ جاؤ اور اس بات پر عمل کرو۔ امام مسلم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی طرف جا رہے تھے، راستہ میں ایک بدوی ملا، آپ نے اسے اپنے گدھے پر سوار کیا، اپنی پگڑی اتار کر اسے دے دی۔ ابن دینار نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، یہ بدوی لوگ تو معمولی سی عطا سے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین نیکی بیٹے کا اپنے باپ کے دوستوں کو عزیز رکھنا ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے، یہ امام مسلم کی روایت ہے، جا رہے تھے تو راستے میں ایک بدوی مطلب دیہات کا آدمی ملا تو بڑی خوش ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے گدھے پر اپنی جو سواری تھی آپ کی اس پر آپ سوار کر لیے، اور سوار کرنے کے بعد اسے آپ نے اپنے سر کا امامہ پگڑی اتار کر اسے دے دی۔ جب پگڑی دے دی تو وہ بڑا خوش ہوا اور چلنے لگا۔ تو ابن دینار کہتے کہ یہ بدوی لوگ، یہ دیہاتی لوگ بڑے ہوتے معمولی سی بات پہ بھی بڑی خوش ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ تجھے پتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، یعنی اس کا باپ جو تھا وہ میرے باپ کا دوست تھا، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین نیکی بیٹے کا اپنے باپ کے دوستوں کو عزیز رکھنا ہے، یہ بہترین نیکیوں میں سے ہے۔ اب اگر دوستوں کو عزیز رکھیں، ان کے رشتہ داروں کو اتنا تک کہتا ہے جلے جانے کے بعد۔ یہ ابن حبان حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں مدینہ میں آیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا جانتے ہو تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں سوئے ہوئے باپ سے نیکی چاہتا ہے تو اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ میرے باپ عمر رضی اللہ عنہ اور تمہارے باپ میں بھائی چارہ تھا، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ یعنی یہ تمام باتیں پتہ چلتی ہے کہ تابعین کی جماعتوں میں یہ لوگ تھے، اور صحابہ میں بھی یہ بات رائج تھی کہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ لوگ مل جل کر کے رہتے تھے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ پرانے رشتہ دار لوگ چھوڑ نہیں، اپنے ماں باپ جب چلے جائیں دنیا سے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کیجیے، اب ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے سلوک۔ اور ایک روایت سنیے، یہ آخری بات ہے، اور سنیے صحیحین اور دوسری کتب احادیث میں یہ مروی ہے، کیا ہے سنیے۔ مروی ہے کہ اگلے وقتوں میں 3 آدمی معاش کے لیے سفر کے نکل رہے، راستے میں بارش
न्या लिया, वो भागकर एक गार में छुप गए। अचानक एक चट्टान लड़क कर गार के मुँह पर आकर रुक गया, गार बंद हो गया। उन्होंने आपस में ये तय किया कि हर अपने-अपने अच्छे अमाल को याद करे और दुआ माँगे कि ये चट्टान हट जाए। एक रिवायत में ये भी लफ्ज़ है कि उन्होंने एक-दूसरे से कहा कि ज़रा सोचो कोई ऐसा अमल अदा करो जो अल्लाह ताला की रज़ाजोई में किया हो। उस अमल को वास्ता बनाकर चट्टान से निजात की दुआ माँगो। एक रिवायत में ये भी अल्फ़ाज़ है कि चट्टान गिरने की वजह से गार का निशान मिट गया। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता था कि कहाँ है। अल्लाह ताला उसे अपने बेहतरीन अमल को सामने रखते हुए दुआ करें। तब उसमें से एक ने कहा, इलाहुल आलमीन मेरे वालिदैन बूढ़े थे। मैं पहले शाम को किसी बच्चे को दूध नहीं पिलाता था। एक मर्तबा ऐसे इत्तेफ़ाक हुआ कि मैं किसी काम में चला गया। जब मैं आया वापिस तो वो सो चुके थे। मैंने दूध वहाँ और सारी रात दूध लेकर मैंने दूध दुहा और सारी रात दूध लेकर के खड़ा रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। मेरे बच्चे सारी रात भूख से मतलब रोते रहे और ए रब्बे ज़ुल जलाल मैंने ये सब कुछ तेरी रज़ा के लिए किया था। अब तू चट्टान हटा दे। तो उसके बाद चट्टान इतनी हट गई कि सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। एक रिवायत में अल्फ़ाज़ है कि मेरे छोटे बच्चे थे, मैंने जब बकरियाँ चराकर वापस आया तो दूह कर वो अपने वालिदैन को पिलाता, फिर बच्चों को देता। एक मर्तबा मुझे ज़रूरी काम के लिए जाना होता, वापसी उसी वक़्त हुई जब मेरे वालिदैन सो चुके थे। जब मैंने हस्ब मामूल दूध निकाल कर वालिदैन के लिए सिरहाने खड़ा हो गया, बच्चे मेरे कदमों में रो प पड़े दूध तलब करते रहे मगर मैंने वालिदैन को दूध पिलाए बगैर उन्हें दूध देना मुनासिब न समझा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। या अल्लाह अगर ये मेरा अमल तेरी रज़ाजोई में था तो उस चट्टान को हटा दे, हम आसमान को देख सकें। चट्टान इतनी हट गई कि उन्हें आसमान से नज़र आने लगी और दूसरे ने चचाज़ाद बहन से ज़िना के बारे में का ज़िक्र किया, तीसरे ने मज़दूर की उजरत की अमानत का जारी ज़िक्र किया, यहाँ तक कि चट्टान मुकम्मल तौर पे हट के बाहर निकल गया। ये मुकम्मल रिवायत इस तरीके से है कि 3 आदमी रास्ते से जा रहा था, वो सब कमाने-धमाने के लिए जा रहा था। रिवायतें मुख्तलिफ है लेकिन ये सुनिए 3-4 जगह रिवायत है। यानी कि 3 आदमी जब जा रहे थे, तो रास्ते में हुआ कि वो बारिश और आँधी आने लगी। ये लोग क्या किए जब बारिश आँधी आती है तो पहले जंगल-जंगल हुआ करते, तो लोग गार में पहाड़ों के जो घो होते हैं ना, उसमें घुस जाया करते। वो पहाड़ के खोह में घुस गए। जब घुस गए और घुसने के बाद इतनी तेज़ बारिश और आँधी आई ना, एक चट्टान का बड़ा-सा खिसक करके मुँह पे आ गया। अब ऐसा आया कि निशानी मिट गया कि हम लोग किधर से आए थे, किधर निकलना है, वो पूरा अंधेरा-अंधेरा छा गया और ये तीनों रिवायत के महासले की कहीं मतलब निकलनी मुश्किल हो गई। तब तीनों ने फैसला किया कि अब क्या किया जाए, सिवाय खुदा के कि अब कोई नहीं, इसलिए कि उस ज़माने में टेलीफ़ोन वगैरह का ज़माना तो था नहीं या किसी को चूँकि चिल्लाता भी तो भई गाड़ के अंदर कौन सुनेगा और भी जंगल एरिया, चूँकि पहले आज तो है ना जगह, तो जंगली एरिया कैसे क्या किया जाए? तो अब इन लोगों ने कहा कि बस सिर्फ़ जान पे लाली पड़ी है, खुदा के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। बोला अब क्या किया जाए? बोला कि अगर हम तीनों ने फैसला किया कि हम तीनों ये दुआ करें कि अगर हम में से कोई आदमी नेक अमल किया हो, उस नेक अमल का वास्ता देकर रब की बारगाह में दुआ करें। तो एक आदमी सबसे पहले हाथ उठाता है और कहता है, ए रब्बे क़दीर दोनों रिवायतें हैं कि मैं हमेशा मेरा मामूल था कि मैं जब घर लौटता था शाम को बकरियाँ चरा कर के तो जंगलों से बकरियाँ चरा कर तो सबसे पहले बकरी का दूध निकालता था और अपने माँ-बाप को पिलाता था, फिर अपने बच्चों को देता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब आया था तो बकरियाँ इधर-उधर भागने लगी, जिसके तहत मुझे लेट हो गया आने में और लेट जब हो गया आने में तो हालात ये हो गए कि काफ़ी लेट हो गया। मैं जब आया दूध निकाला, जा कर के देखा तो मेरे वालिदैन यानी सो चुके थे, यानी वो आराम कर रहे थे। मैं समझा कि बुढ़ापे में उन्हें क्यों जगाऊँ? आज होता है ना माँ-बाप फौरन उठो, 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 उठो। नहीं, कहा कि मैं कैसे जगाऊँ? मैं इसलिए दूध लेकर खड़ा रहा, यहाँ तक कि मेरे बच्चे मेरे कदमों में आकर अब प पापा दूध दे दो, मुझे खिलाओ। लेकिन मैं नहीं खिलाया क्योंकि मैं सिर्फ़ ये जानता कि जब तक मेरे माँ-बाप नहीं खा लेंगे, हम अपने बच्चों को नहीं खिलाएँगे। बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे और मैं खड़ा रहा यहाँ तक कि रात खत्म हो गई। सुबह में मेरी माँ-बाप की नींद खुले। जब नींद खुले तो मैंने दूध पेश किया। ए रब्बे क़दीर अगर ये अमल तेरी बारगाह में तेरी रज़ा के खातिर हमने किया था, अगर तू इसे कबूल करता है तो मौला तू तुम्हारी इससे नजात अता फरमा। तो क्या हुआ उस दुआ की मतलब माँ की खिदमत की दुआ की बरकत से खिदमत की बरकत से अल्लाह ने इतना किया कि थोड़ा-सा चट्टान खिसक गया, थोड़ी-सी जगह कुछ यानी रोशनी आने लगी, आसार दिखने लगा कि हाँ, इधर से हमको निकलना है। लेकिन चट्टान इतनी भारी कि तीर से हटेगा ही नहीं। फिर दूसरे ने दुआ की, हाथ उठाई, कहे रब्बे वो वक़्त है कि हम ज़मींदार हैं, हमारे इलाके में कहत साली पड़ गई थी।
اور ہمارے والد صاحب نے کہا تھا کہ سب کو اناج تقسیم کرو، سب کو اناج تقسیم، اس میں ایک عورت بھی آئی تھی بڑی خوبصورت تھی، میرے پڑوس کی رہنے والی تھی، غریب تھی، جب وہ آئی تو میں نے اسے کہا کہ تم اناج کی کیا درکار ہے، میں تجھے بہت زیادہ دوں گا، لیکن چلو میرے ساتھ پرائیویٹ میں، اور میں اپنے کمرے میں لے جا کر اسے اپنے زنا کرنے کا اظہار کیا، ہم نے چاہا، اور جب زنا کا اظہار کیا وہ عورت وہیں سے بھاگ گئی، جب بھاگ گئی تو میں چھوڑ دیا، میں نے اسے اناج نہ دیا، پھر بعد میں اس کے بچے بہت زیادہ تڑپائے، بچے اتنے تڑپائے کہتے ہیں ان کے بچیاں کہنے لگی کہ ماں اگر تم مجھے کھانا نہیں دے سکتی نا تو میرے گردن پہ پیر رکھ کے مجھے مار دو، اب بھوک مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ پھر وہ ماں آئی، پھر وہ عورت آئی اور آنے کے بعد مجھ سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے چلو تمہارا کام میں کیے دیتی ہوں، چونکہ بیٹے کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، ماں کی ممتا کتنی لالچی ہوتی ہے نا، وہ ماں تو اپنے بچوں کے لیے انگارے پہ بھی سونے کو تیار ہوتی ہے نا، تو کہتے ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں۔ جب جاتی ہے، جانے کے بعد ایک کہتا ہے وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ایک کمرے میں گیا جہاں جس کمرے کو، اور میں اور صرف وہ لڑکی تھی، میں نے چاہا، جب کہا کہ ٹھیک ہے تم ہماری خواہش کو پوری کرو، یعنی زنا کے جب میں ریڈی ہوا، جب زنا کرنے کو ریڈی ہوا تو لڑکی کانپنے لگی، میں نے پوچھا کیوں کانپتی ہو، یہاں تو کوئی ہے نہیں، میرا محل بڑا محفوظ ہے، کوئی آنے والا نہیں، کوئی دیکھے گا نہیں، کہ تم نہیں جانو گے میں اس لیے کانپ رہی کو، کوئی دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے، میں رب سے ڈرتی ہوں کیا کروں، لیکن بچوں کی محبت نے کھینچ لائی ہے۔ اسی وقت نوجوان کہتے ہیں اللہ، جب یہ غریبی میں بھی، بھوک مری میں بھی اپنے بچوں کے لیے آتی ہے، اور رب تیرا خوف اپنے دل میں رکھی ہے، تو میں تو کھا پی رہا ہوں، مجھے تو اور زیادہ تجھ سے خوف رکھنا چاہیے نا۔ اسی وقت میں نے جو ہے معاملہ کو ختم کر دیا اور کہا ٹھیک ہے، میں اناج دیا، اسے توبہ کیا، اے رب قدر اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں میرا مقبول ہے تو مجھے جو ہے اس چٹان سے نجات دلا دے۔ پھر چٹان کھسک گئی، لیکن کھسکی اتنا کہ نکل نہیں سکتا ہے۔ پھر تیسرے نے ہاتھ اٹھائی، تیسرے کی باری تھی، اس نے کہا اے رب قدر، میرے یہاں ایک آدمی آیا تھا، کہا کہ مزدور کو مزدوری دے دو، اس وقت پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو، کیونکہ مزدور بڑا محنت سے مزدوری کرتا ہے، لیکن ہم لوگ مزدور کو دیکھ کر توڑاتے ہیں، تڑپاتے ہیں۔ کوئی بھی اجرت کرنے والا آپ کے یہاں اجرت کرتا ہے اسے ضرور دینا چاہیے، ورنہ اس کی بد دعائیں، اس کی آہیں بڑی زبردست لگتی ہے اور لوگ اسے سمجھتے نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کہا کہ میرے پاس ایک مزدور آیا، دن بھر مزدوری کیا، شام ہو گیا تو میرے ساتھ اس کی کوئی بات پہ انبن ہو گئی، انبن ہو گئی تو مزدوری چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اب جب بھاگ گیا تو کافی دن تک چلا گیا، کیا وہ شہر سے کہیں کوئی کام سے نکل گیا ہوگا، کافی دنوں کے بعد تو میں نے کیا کیا، اس کی مزدوری کو جمع کر کے اور بزنس میں، یعنی اس مزدوری کو جمع کیا اور اسے بزنس میں لگایا، یعنی اسے ایک بکری خریدا، مان لی ایک مثال لیجیے، ایک بکری خریدا اور اسے بہت ساری بکریاں ہونی شروع ہو گئی، تو پھر ہوتا ہوتا بہت بڑا ریوڑ ہو گیا۔ کافی دنوں کے بعد وہ میرے پاس آیا، کہا کہ، اور ایک دن بھوکا تھا، آتا ہے مزدور، کہتا ہے کہ سنیے نا، کافی دن پہلے ہم آپ کے یہاں مزدوری کیے تھے اور میرے آج بچے بھوکے ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ میری مزدوری اگر دے دیتے تو میں آج شام کا کھانا اپنے بچوں کے ساتھ ہو جاتا، کیونکہ بچے میرے یہاں کئی روز سے کھانا نہیں بنے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب یہ مزدوری کیا بات ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نا بکریوں کا جو ریوڑ ہے بڑا سا نا، یہ سب تیرا ہے، لے جاؤ۔ بولا کیوں مذاق کرتے ہو، بولا نہیں مذاق نہیں کرتا، واقعی میں یہ تیرا ہی ہے، اس لیے کہ جب تم مزدوری چھوڑ کے چلا گیا نا، میں تجھ سے غصے میں تو بات ہو گئی تھی، لیکن جب چھوڑ کے چلا گیا نا تو میں تیرے مال کو بزنس میں تبدیل کر دیا، اور آج تیری بکری کے ریوڑ جتنے ہیں یہ سب تیرے مال سے میں نے بنا دیے ہیں، لے جا، یہ سب کے سب تیرے ہیں۔ اے رب قدیر اگر اس مزدور کی امانت رکھ کر میں نے تیری رضا کے لیے اس کے مزدور کو بڑھا دیا، مزدوری کو اگر یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا تو مولا ہمیں جو ہے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چٹان ہٹ جاتی ہے، تینوں کے تینوں باہر نکل جاتے ہیں۔ اسے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے، اس سے ایک بات یہ بھی، جو لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہوتے، کہتے وسیلہ نہیں وسیلہ، اسے سوچنا چاہیے، مطلب جب نیک عمل کر کے انسان اپنے ماں کی خدمت کر کے نیک عمل کی دعا کر سکتا ہے، ایک زنا سے رک کر دعا کرتا ہے، ایک آدمی اپنے مطلب کہ مزدور کی مزدوری کی عوض میں دعا کرتا ہے، نیک عمل کے وسیلے سے انسان رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی اللہ کے ولی کو یا کسی نبی کو یا کسی اہل بیت کو، کوئی غوث یا کسی خواجہ کو یا کسی پیغمبر کو وسیلہ بناتا ہے اور بنا کر دعائیں کرتا ہے تو یقیناً اس کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور یہ وسیلہ بنانا شرک نہیں ہے بلکہ حدیثوں سے ثابت ہے اور یہ جائز ہے۔ بغیر وسیلہ انسان کا کام نہیں، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وسیلہ بناتا رہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا جو یہ ہے، آج کا یہ باب ہے، حسن اخلاق، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ ختم ہوتا ہے۔ کل سے انشاءاللہ ایک نئی بحث ہوگی، اور انہی چند باتوں ختم